نیلم تم نے فقہ جعفری کے بارے میں سنا ہے کچھ؟ ساجد سنا تو ہے میں نے، لیکن میرے مائنڈ میں نا ایک کنفیوژن ہے. کیا؟ میں یہ سوچتی ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں دین اسلام کی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سے ہی دین موجود تھا. بالکل دین آ چکا تھا، اسلامک لاز موجود تھے. تو پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں یہ فقہ جعفری کی ضرورت کیوں آئی؟ میں بھی ایکچولی اس کو لے کے بہت سوچتا ہوں کہ جب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا دین ہے اور رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، تو جب یہ دونوں چیز ہمارے پاس ہیں آلریڈی، تو اس میں فقہ جعفری کا کیا رول ہے؟ بالکل ٹھیک. لیکن ساجد بات یہ بھی ہے کہ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمان میں فقہ جعفری آیا ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، یا پھر یہ فقہ جعفری کیا ہے اسے ہم سمجھ ہی نہیں پاتے. بالکل، کیونکہ ہم لوگ یہ سنتے ہوئے آئے ہیں اور بچپن سے سنتے ہوئے آئے ہیں کہ دین کامل ہو چکا تھا. اور ٹھیک ہے، جو چیز حلال تھی وہ قیامت تک حلال، اور جو حرام ہے وہ قیامت تک حرام ہے. تو اس کے بعد فقہ جعفری کا وجود میں آنا مطلب یہ ایک سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے کہ آخر کہیں ایسا تو نہیں کوئی الگ فرقہ ہے یا کوئی الگ گروپ ہے یا کوئی الگ دھرم ہے. سو ہم لوگ آج فقہ جعفری کے حوالے سے بات کریں. بہت ضروری ہے اور کرنی بھی چاہیے. تو جی ہاں ناظرین، میرے خیال سے فقہ جعفری کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ہونا چاہیے سمجھانے کے لیے کہ فقہ جعفری کیا کوئی الگ کانسیپٹ ہے، کیا کوئی الگ طریقہ بتایا گیا ہے، کیا کوئی الگ قانون ہے جس کے بارے میں ہم لوگ جاننا چاہیں گے یا جانتے نہیں ہیں. کیونکہ آلریڈی جب ہمارے پاس دین اسلام موجود ہے اور سنت موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کے بعد یہ فقہ جعفری کیا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. تو نیلم، فقہ جعفری کو سمجھنے کے لیے شو پر آئیے ہم لوگ استقبال کرتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ. اس وقت چینل وین کے اسٹوڈیو میں ہم لوگوں کے ذریعے پوچھے جانے والے سوالوں کا جواب دینے کے لیے موجود ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، جہاں ہم ہمارے پروگرام چرچا ٹائم میں ذکر کر رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی سے متعلق، تو وہیں ایک چیز جو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، یہ ایک کوئری شاید بہت سارے ینگسٹرز کے مائنڈ میں بھی ہو شاید، وہ یہ ہے کہ دین اسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو چکا تھا. یہ دین چھٹے امام تک پہنچ رہا تھا، سیم جیسے ہے ویسے کے ویسے ہی. تو قانون وغیرہ بھی تھے، آلریڈی سب جانتے تھے کہ اسلام میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، ہمیں لاز پتہ تھے. تو پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے سے جو فقہ جعفری مشہور ہوا ہے، یہ فقہ جعفری آخر کیا ہے اور اسے لانے کی کیا وجہ رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. دیکھیے، سوال بہت ہی اچھا کیا تاکہ وہ کنفیوژن کلیئر ہو جائے، وہ ڈاؤٹ جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے وہ کلیئر ہو جائے. فقہ جعفری کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی نیا دین ہے یا کوئی نیا قانون ہے. جیسا کہ آپ لوگوں نے بھی کہا کہ دین کامل ہو چکا تھا. قرآن کریم کہتا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دوسری طرف سے خود امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث موجود ہے جہاں مولا سے جب کسی نے پوچھا حلال و حرام کیا ہے تو حضرت نے فرمایا حلال محمد حلال ابدا و حرام محمد حرام ابدا. یعنی جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال کیا تھا وہ قیامت تک حلال ہے، اور جو پیغمبر نے حرام کیا تھا وہ قیامت تک حرام ہے. یعنی یہ روایت اتفاق سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی ہے. اور حضرت نے فرمایا کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، یعنی وہ خاتم النبیین تھے. لہٰذا فقہ جعفری کا معنی اب سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ جب یہ تمام چیزیں موجود ہیں تو فقہ جعفری یعنی نئی فقہ کوئی ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کوئی نئی فقہ نہیں ہے، بلکہ فقہ جعفری کے مطلب کو سمجھنے کے لیے ہم کو تھوڑا تاریخ میں پیچھے آنا پڑے گا. فقہ جعفری میں ایسا نہیں ہے کہ کسی نئی چیز کو بتایا گیا تھا. وہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قوانین بیان کیے تھے انہیں امام علیہ السلام نے دوبارہ زندگی دیا، دوبارہ حیات دیا، جنہیں فراموشی کے پردے میں رکھ دیا گیا تھا. اگر آپ پوری تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو پیغمبر جو دین لے کر آئے تھے، پیغمبر جو شریعت لے کر آئے تھے، حکومتوں نے اپنے اپنے اغراض و مقاصد کی بنیاد پر ان میں نئی چینجنگ، بدلاؤ، تبدیلی، جس حکومت کو جیسا لگتا تھا
کہ اس قانون سے ان کا یہ بگڑ فائدہ رہا ہو ہے سکتا ہے. تو انہوں نے جی. ایک نیا قانون بنایا. بدعتیں ایجاد ہوئی دین میں, بہت سے قوانین جو دین میں نہیں تھے وہ لائے گئے, جی. بہت سے قوانین جو دین میں تھے وہ نکالے گئے. جی. حتیٰ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, احادیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقل کرنے پر پابندی لگائی گئی. اچھا. حتیٰ یہ ایک جرم تھا, یعنی حکومتوں کی نگاہ میں اگر آپ جیسے آج کے زمانے میں آپ کہہ رہے قال رسول اللہ, اس زمانے میں اگر آپ قال رسول اللہ کہہ دیں تو آپ کو تعزیانے لگے. وہ بھی حکومت اسلامی میں باقاعدہ قانون تھا کہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے پیغمبر سے حدیث نقل کرے. حتیٰ بعض اصحاب جا کر کتابوں میں دیکھیں, 3 مشہور صحابی ابن مسعود, ابو درداء و جناب ابو ذر, یہ 3 مشہور اصحاب پیغمبر قید خانے میں رہے, جیل میں رہے. ان کا جرم کیا تھا؟ انہوں نے پیغمبر سے حدیث نقل کی. آپ پورے اس پس منظر کو تھوڑا دیکھیے یعنی ظلم کہ تھا اس احسن تم احادیث پیغمبر پہ بین ہے, جی. کسی کو نقل کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. مطلب یہ کس دور میں تھا؟ یہ ابتدا اسلام میں, یعنی پیغمبر کی وفات کے بعد پیغمبر سے احادیث نقل کرنا منع ہے. اہل سنت اور تشیع دونوں کی کتابوں میں متقن طریقے سے یہ بات موجود ہے. جا کر ہمارے ناظرین بھی دیکھ سکتے ہیں کہ احادیث پیغمبر پہ بین ہے, کسی کو حق حاصل نہیں پیغمبر سے احادیث نقل کرنے کا. یعنی یہ مولا علی کی امامت کا دور ہے یا اس سے پہلے کا؟ اس سے پہلے دور میں ایسے مطلب وفات کے پیغمبر کی وفات کے فوراً بعد جو ایک سب سے بڑا کام کیا گیا وہ یہ کہ احادیث پیغمبر کو نقل کرنے سے منع کر دیا گیا. اصحاب کو منع کیا, وہ جن کے دل احادیث پیغمبر سے بھرے تھے انہیں منع کیا گیا کہ تم احادیث پیغمبر کو نقل کرنے کا. اب آپ غور کریے گا کہ اس وقت دین کا کیا ہوگا, دین کہاں سے سمجھا جائے گا؟ احادیث پیغمبر سے. احادیث پیغمبر پہ ہے بین. اب یہ دین کا کیا ہوگا؟ اس کا اثر کیا ہوا معلوم ہے؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ پھر پیغمبر کی احادیث جن اصحاب کو یاد تھیں, دھیرے دھیرے وہ لوگ اس دنیا سے جاتے گئے اپنے سینے میں ان تمام احادیث کو لے کر, اور ایک مدت بعد پھر اسے اوپن کر دیا گیا کہ اب نقل کرو. اب کیا ہوتا ہے؟ اب احادیث ڈپلیکیٹ جعلی احادیثیں پھیلائی جاتی ہیں, دین کو اپنے رنگ سے موڑا جاتا ہے, جتنی چینجنگ لانا ہے لائی جاتی ہے. گویا وہ دین ختم ہو گیا جو پیغمبر لے کر آئے تھے, بالکل وہ فقہ ختم ہو گئی جو پیغمبر لے کر آئے تھے, وہ احکام جو پیغمبر نے بیان کیا تھا وہ احکام موجود نہیں ہے. اب ایسے دور میں امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیہ السلام کا آنا اور پیغمبر کی ان احادیث کو دوبارہ لوگوں تک بتانا, اور وہ فقہ خالص پیغمبر جس کو چھپایا گیا تھا اسی کو زندہ کرنا, اسی کو اجاگر کرنا, یہ سبب بنا کہ اسے فقہ جعفری کہا جانے لگا. یہ کوئی نئی فقہ نہیں تھی, وہ جسے چھپا دیا گیا تھا, وہ جس پہ پردہ ڈال دیا گیا تھا, اس پردے کو مولا نے ہٹایا. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مطلب امام جعفر صادق علیہ السلام نے مطلب اسکین کیا, جو چیزیں مطلب فراموش کر دی گئی تھی یا چھپا دی گئی تھی, اور شاید اس کی وجہ تھی کہ کربلا بپا ہوئی, پھر امام علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی, اور اس کے بعد اور بھی واقعات ہوئے, تو یہ بنیاد امام جعفر صادق علیہ السلام نے رکھی. چیز وہی ہے, کوئی نئی چیز نہیں, نئی چیز نہیں ہے, چونکہ امام نے خود فرمایا کہ دین آ چکا ہے, پیغمبر خاتم النبیین ہے, اب نیا دین نہیں آئے گا. اس دین میں جو تحریف اور چینجنگ لائی گئی ہے, جو بدعتوں کو دین میں داخل کیا گیا ہے, ان تمام بدعتوں کو حضرت نکال رہے ہیں, اور جو دین پیغمبر اسے عام کریں, لہٰذا منسوب ہو گئی یہ فقہ جعفری سے. نہ یہ کہ ایک نیا دین آیا ہے, ایک نئے احکام آئے ہیں, وہی احکام میں پیغمبر جو فراموش ہو گئے تو انہیں زندہ کیا. ہم آسان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دین میں جو ملاوٹ کی گئی تھی اسے پیور کیا گیا, جو پیغمبر چاہتے تھے اسے جو پہنچایا گیا. تو چونکہ پہنچانے میں جو اہم رول جس زمانے میں امام کی ذمہ داری تھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے ادا کیا, لہٰذا یہ فقہ منسوب ہے. بس اگر فقہ جعفری کو آپ فقہ اسلامی کہیے,
فقہ نبوی کا یہ وہی معنی ہے، فقہ وہی ہے، نام الگ، نام الگ. تو مطلب اس میں کوئی دقت نہیں ہے، یعنی کوئی الگ دھرم نہیں ہے، کوئی الگ فقہ نہیں ہے، کوئی الگ قانون نہیں ہے، یہ ساری ویسی ہی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اسی کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے آگے بڑھایا. یعنی گویا امام نے حفاظت کیا، وہ جسے نابود کیا جا رہا تھا امام نے اس کی حفاظت کیا. اوکے مطلب جہاں ہم لوگ بات کر رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی، کہ انہوں نے مطلب ساری چیزوں کو جمع کیا اور فقہ جعفری کے نام سے جانا جانے لگا، اور خاص کر شیعہ اثنا عشری کی بات کریں تو یہ اسی مکتب فکر سے ہے اور ہم لوگ فالو کر رہے ہیں. لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی امام گزرے ہیں یا معصومین علیہ السلام گزرے ہیں، ان سب کا مقصد بس ایک تھا کہ دین خدا کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کی ہدایت کریں، علم لوگوں تک پہنچائیں. لیکن ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ 5ویں امام تک، 4تھے امام تک، اس کے پہلے علم کا زیادہ اتنا وہ نہیں تھا، جبکہ امام علیہ السلام کہتے بھی تھے کہ پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے، لیکن لوگ پوچھتے نہیں تھے، عجیب عجیب سوال کرتے تھے. ایسا کیا ہوا آتے آتے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے علم کی طرف قدم بڑھایا اور آج مطلب فقہ جعفری کے نام سے جانا جانے لگا، اور ساتھ ہی میں علم کو لوگوں نے ایکسیپٹ کرنا شروع کیا. بتایا جاتا ہے کہ مطلب علم کے لیے لوگ مطلب جاگروت ہونے لگے. تو اس سے پہلے ہم لوگ کوئی واقعہ ایسا نہیں دیکھتے کہ لوگوں کا رجحان جو ہے علم کی طرف زیادہ رہا ہو، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایسا کیا قدم اٹھایا تھا کہ لوگ علم کی طرف متوجہ ہونے لگے تھے؟ حسن، تم اس سوال کا جواب دینے کے لیے بھی تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، چونکہ میں ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ جب وہ ائمہ کی ہسٹری پڑھے، جب ائمہ کی تاریخ پڑھے، تو کبھی یہ نہ سوچے کہ 12 امام تھے سامنے، وہ سوچیں کہ ایک امام جس نے 250 سال زندگی گزاری ہے، یعنی ایک شخص ہو 250 سال، کیونکہ غیبت کے زمانے تک آتے آتے 250 سال تک جو زندگی گزاری ہے، وہ ایک شخص نے مختلف حالات میں زندگی گزاری ہے. جیسے اگر آپ رہی نا 50 سال کے ہیں تو ایسا نہیں کہ 50 سال میں آپ ایک طرح کی زندگی گزارتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، آپ کا زندگی بدلنے کا انداز بدلتا رہتا ہے. یہ ائمہ حضرات علیہ السلام بھی اسی طرح ہے. ذرا سے آپ بعد از وفات نبی اکرم اگر ملاحظہ کریں نا، تو ایک کام جو کیا گیا تھا، آپ نے کہا نا دیگر اماموں تک لوگوں نے ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا، علوم تک کیوں نہیں آئے، وہ رسپانس نہیں مل رہا تھا جو امام صاحب، کیونکہ اور دوسرے امام کا جب ہم لوگ واقعہ پڑھتے نیلم تو کیا ہوتا ہے کہ جنگ تھی اور گروپ بازی بہت زیادہ تھی. امام حسین علیہ السلام کی اگر ہم کربلا کا واقعہ امام حسین علیہ السلام کا واقعہ، امام حسین علیہ السلام کوشش کیا کی گئی معلوم ہے پیغمبر کی وفات کے بعد. ابھی ہم نے عرض کیا کہ ایک کام یہ کیا گیا کہ احادیث پیغمبر کو چھپایا گیا. اوکے، اس کی بھی ایک وجہ تھی، چونکہ احادیث پیغمبر میں جو فضائل اہل بیت تھے اس سے دشمن بہت خائف تھا کہ فضیلتیں اگر دوسروں تک پہنچی تو لوگ تو ان کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے، اور دشمن کی پوری سازش یہ تھی کہ لوگ اہل بیت کے در سے دور ہو جائیں. اور واقعاً ان لوگوں نے اہل بیت کے در سے لوگوں کو دور کر دیا تھا. میں فقط ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ سمجھ سکتے ہیں مسئلہ کہاں تک پہنچ گیا تھا. ابن عباس مسجد نبوی میں درس دیتے تھے، پڑھاتے تھے. آپ غور کریے، امام حسین کہیں پر ہوں اور ابن عباس درس دیتے ہوں. ابن عباس کی منزلت بہت بلند و بالا ہے، لیکن سرکار سید الشہداء کے حضور میں تو مانا نہیں ہے. درس دے رہے ایک شخص آتا ہے، اس نے آ کر ابن عباس سے کہا کیا پرانی باتیں کر رہے ہو، اگر باتیں کرنا ہے تو توحید کی باتیں کرو. دیکھیے مذہبی آدمی رہا ہوگا نا، اس نے کہا اگر باتیں کرنا ہو تم توحید کی باتیں کرو. امام حسین علیہ السلام بھی مسجد میں تھے. امام نے فرمایا ان کے درس کو خراب نہ کرو، تمہیں توحید کے بارے میں پوچھنا ہے تو ہم سے پوچھو. اس شخص نے کہا کہ مجھ پر لعنت ہو اگر میں اپنے سوال کا جواب آپ سے لوں. یہ دیکھیں کس طرح اہل بیت سے لوگوں کو دور کر لیا گیا. لوگ ایک سوال کرنے کے لیے بھی اہل بیت سے راضی نہیں تھے. آپ اس مطلب کو تھوڑا سے غور کریے. بغض ڈال دیا گیا یعنی لوگ امام حسین علیہ السلام سے، آپ پوری روایت میں ایک مرتبہ وسائل الشیعہ دیکھ رہا تھا، ناظرین سے بھی کہوں گا اگر وہ غور کریں، ایک فقہی روایت بھی امام حسین سے نہیں ہے. یعنی کسی نے ایک مسئلہ نہیں پوچھا امام حسین سے. کس قدر آپ دور سوچ کر سکتے دیا ہیں تھا. امام حسین علیہ السلام جیسی ذات ہو، اس سے ایک فقہی مسئلہ نہ پوچھا جائے. ہمارے یہاں وسائل الشیعہ میں ہزاروں کی تعداد میں روایت موجود ہے، امام حسین سے ایک فقہی روایت موجود نہیں. اب ہوا کیا، اہل بیت علیہ السلام سے دور کیا گیا. اس زمانے کے بعد پھر کربلا کا قیام. کربلا کے آثار اگر کوئی دیکھنا چاہتے ہیں نا، بعضوں کو لگتا ہے کربلا میں ہوا کیا. کربلا کا ایک اثر امام جعفر صادق کی زندگی ہے.
کیونکہ جس طرح دور کیا تھا اہل بیت سے، اب جب کربلا نمودار ہوئی، سرکار سید الشہداء نے قیام کیا، لوگوں کے اندر ایک بیداری آئی، اور اسی لیے آپ دیکھیں کربلا کے بعد کئی قیام ہوئے، توابین کے قیام ہوئے، واقعہ حرار نما ہوا، مدینے میں لوگوں نے یزید کے خلاف احتجاج بلند کیا. یہ سب کب ہوا؟ یہ سب کربلا کے بعد ہوا. یعنی ایک بیداری، ایک ریولیوشن آیا، احسن تم جو چینجنگ آئی ہے، جو ایک انقلاب آیا ہے، وہ کربلا کے بعد آیا. یعنی لوگ جاگے اور لوگ سمجھ گئے کہ نہیں، اصل وارث دین یہی ہے. وہ جو میڈیا نے کام کیا تھا اب تک، اب کربلا نے اس کا اثر یہ دکھا. اسی وجہ سے جناب زینب سلام اللہ علیہ و امام سجاد علیہ السلام نے کربلا کو عام کیا. کربلا عام ہوئی، لوگوں میں بیداری آئی. اب اس کے بعد کا جو مرحلہ طے کیا امام سجاد نے کیا. امام سجاد نے غلاموں کو خریدنا شروع کیا، کنیزوں کو خریدنا شروع کیا. غلام و کنیز اس لیے نہیں خریدے جاتے تھے کہ گھر میں کام کریں، کیونکہ اہل بیت کے در پہ کسی کو آنے نہیں دیا جاتا تھا. یہ بہترین طریقہ تھا. غلام خریدیے، کنیز خریدیے، انہیں ایجوکیشن دیجیے، تعلیم دیجیے، یعنی اپنی باتیں بتائیے. یہ آپ کے نمائندہ بن کر دیہاتوں میں، گاؤں میں جائیں گے. اور امام سجاد نے یہی کام کیا. غلام آپ کبھی تاریخ میں پڑھیں گے، امام نے ہزاروں کی تعداد میں غلام خریدے. لوگوں کو لگتا ہے اتنے غلام کیا کریں گے امام. آپ جانتے ہیں امام جس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں جناب فضہ سلام اللہ علیہ کے ہوتے ہوئے بھی وہاں پر کیسی بات ہو رہی تھی. ایک دن جناب زہرا گھر کا کام کرتی ہیں، ایک دن جناب فضہ. اس گھر میں کام کرنے کے لیے لوگوں کو نہیں بلایا جاتا ہے، تعلیم دینے کے سلسلے میں بلایا گیا، بھیجا گیا. ایک اسٹریٹجی تھی کہ علم کو پھیلایا جائے، علم کو پھیلایا جائے. اب امام سجاد نے علم پھیلانا شروع کیا. اب جب لوگوں نے دیکھا کہ نہیں، علم حقیقی تو ان کے پاس ہے، اب یہاں سے تمہید بننا شروع ہوئی کہ لوگ در اہل بیت پر واپس آنا شروع ہوئے. یعنی پیغمبر کے بعد جو لوگ گئے تھے وہ اس طرح آنا شروع ہوئے. امام باقر کے زمانے میں اچھی تعداد آ چکی تھی. پھر جب یہ علوم اور عام ہوئے تو امام جعفر صادق کے زمانے میں یہ معاشرہ اس لائق ہو چکا تھا کہ اب ان علوم کو اہل بیت علیہ السلام کے گھر سے لیں. یعنی تیاری کہاں سے ہو رہی ہے. تو اس طریقے سے دوبارہ لوگ آئے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں علم. اور پھر اس کے بعد آپ تاریخ پڑھیے، 4000 شاگرد. اس پر تو بات کرنا ہے ہم لوگوں کو. 4000 شاگرد. حتیٰ بعض راویان اس طرح کہتے ہیں کہ مسجد کوفہ میں 900 لوگ بیٹھ کر قال الصادق کہتے تھے. یعنی 900 ٹیچر جو لوگوں کو پڑھاتے تھے تو ان کی زبان پر کیا ہوتا تھا؟ قال الصادق. امام صادق نے یہ فرمایا. یہ چینجنگ، یعنی یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے مولانا صاحب. ساجد ہم یہ دیکھ سکتے کہ جو دین سے لوگ دور بھاگ رہے تھے، اب وہی نسلیں آگے جا کر دین کو عام کر رہی ہیں. کس طرح کا انقلاب آیا ہے. کیونکہ پیاس انسان کی فطرت میں ہے. بالکل. وہ کون سا پانی پی رہا ہے وہ اسے نہیں پتا، لیکن ایک مرتبہ اسے صاف پانی، زلال پانی مل جائے تو پھر ہر انسان اس جانب آئے گا. اب تک دور رکھا گیا تھا، لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ نہیں، اگر انسانیت کی پیاس کہیں بجھ سکتی ہے تو فقط یہی در ہے، لہذا یہاں پر یہ مجمع ٹوٹ. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اگر آپ علم سے آشنا ہوتے ہیں تو آپ مطلب سوچنے لگتے ہیں، آپ کے اندر وہ صلاحیت آ جاتی ہے. بالکل ٹھیک. جی تو مولانا صاحب وہیں ایک اور چیز جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ یہ ہے کہ علم کو پھیلانے میں اہل بیت علیہ السلام نے کئی قربانیاں دی ہیں. جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے ایک ریولیوشن جاگا، اور پھر وہ دھیرے دھیرے امام صادق علیہ السلام کے دور میں ایک ایسا دور آیا جو حقیقی چیزیں جاننا چاہتا تھا، پہچاننا چاہتا تھا، اور وہ علم کا عروج تھا. وہاں پر آ کے لوگ جاننے لگے، پڑھنے لگے. تو وہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایسے کیا کرامات کیے، یا ان کے پاس ایسی کیا کوالٹیز تھی جس کے ذریعے لوگوں کا رجحان علم میں بڑھا؟ حسن تم دیکھیں، ایک تو ائمہ کا علم جو ہوتا ہے، وہ ائمہ کا علم کیوں پرانا نہیں ہوتا اور کیوں لوگ اس سے نہیں سکتے؟ اس کی سب سے ایک اہم چیز ہے کہ یہ علم لدنی ہوتا ہے. یہ خدا کی جانب سے علم ہوتا ہے. اس میں حقیقت کی بنیاد پر باتیں ہوتی ہیں. دوسرے اور تمام علوم میں کبھی افسانے آ جاتے ہیں، کبھی ادھر سے. یہاں پر جو علم آتا ہے وہ خدا کی جانب، کیونکہ ائمہ
اس روئے زمین پہ کسی سے تعلیم حاصل نہیں کرتے. ہمارے علم میں ہزاروں مشکلات آ سکتی ہیں، ہو سکتا ہے ہم صحیح سمجھ پائیں اور صحیح نہ سمجھ، لیکن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کیا یہ نہیں ہوتا؟ اسی وجہ سے ان کا علم علم لدنی کہلاتا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ بھی بڑا اہم زمانہ ہے، چونکہ اس زمانے میں تھوڑا سے روابط دوسری کنٹریز سے جو اسلامی نہیں تھے ان کی کتابیں بھی ترجمے ہونے لگی، ٹرانسلیشن ہونے لگے، نئی نئی باتیں آنے لگیں. لہٰذا اس زمانے میں نئے نئے اعتراضات بھی ہوتا. ناظرین اگر کبھی جائیں اور ان کتابوں کو مطالعہ کریں اور پڑھیں جن میں مناظرات امام صادق یعنی دیگر مذہب کے لوگوں کے ساتھ امام کے جو مناظرے ہوئے، جو اعتراضات ہوئے، یعنی ایک طرح کا دروازہ کھولا تھا امام نے. خود 900 شاگرد کو مسجد کوفہ میں بٹھانے والی ذات، ظاہر سے بات ایک دروازہ کھلے ہوئے ہے کہ آئیے ڈیبیٹ کریے، آئیے باتیں کریے. کئی ساری تھیوریز کو امام نے چیلنج بھی کیا تھا، جس طرح سے آکسیجن کے بارے میں کافی باتیں کی گئی. یہ تمام چیزوں کو حضرت نے، میں ایک مثال فقط آپ کی خدمت میں دوں جو کلامی حضرت نے جو شاگرد بھی تربیت کیے تھے الگ الگ سبجیکٹ پہ، بعض علم کلام پر ہیں تو بعض فقہ پر ہیں، بعض اس پہ ہیں. یہیں پر ایک شاگرد امام کے ہیں ہشام ابن حکم، کافی مشہور اصحاب امام میں سے، اور امام کافی محترم گردانتے تھے. حالانکہ ان کا سن جو ہے بڑا کم تھا، لیکن اس کے باوجود بعض روایات میں ملتا ہے حضرت اپنے بغل میں بیٹھاتے تھے. یہ خود بتاتا ہے کہ امام کے نزدیک علم رکھنے والوں کی کیا اہمیت ہے. ہو سکتا ہے عمر کے لحاظ سے کم ہو، لیکن اگر اس کا علم زیادہ ہے تو بزرگوں سے زیادہ فضیلت خود حضرت نے دیا. ہشام ابن حکم سے ایک شخص ہے جس کا نام تاریخ میں عبداللہ دیسانی ہے. یہ ایک شخص ہے، وہ اس نے جب سمجھا کہ ہشام ابن حکم جو ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردوں میں سے، تو اس نے آ کر کہا میرا ایک اعتراض ہے آپ کا. اب دیکھیے اس طرح کے جو جوابات اور سوالات ہوتے ہیں، اور کرٹکس کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا تھا، نہ کہ ان کی باتوں کا نہیں. ہاں، یہ ہمیشہ آپ دیکھیں اگر کوئی سمجھنا چاہے ہمیشہ اس کو ایک سوال کا موقع دینا چاہیے. اس کے ذہن میں جو اعتراض ہو اس اعتراض کا آپ جواب دیجیے. دبایا نہیں جا سکتا آپ اعتراضات کو. ہر دھرموں کی باتیں الگ ہوتی ہیں، لیکن خود اگر کسی کے ذہن میں واقعاً اعتراض ہے تو یہ ہمارے ائمہ نے کلیئر کیا ہے. حتیٰ جنگ کے موقعوں پر، یہ تو بہت عجیب ہے، جنگ کے موقع پر جنگ صفین میں ایک شخص نے آ کر حضرت امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال کیا. امام کے ایک صحابی کو غصہ آیا کہ یہ سوال ہے اس وقت کا. حضرت نے کہا نہیں، غصہ کرنے کی بات نہیں، یہ سوال ہے تو اس کا جواب دو. جنگ کے حالات ایسے نہیں ہوتے. یہ کوالٹی ہوتی تھی، مطلب ایسا تو نہیں ہوتا مولانا صاحب. لائک اگر ہم بات کریں ساجد آج کی، تو آج بھی محرم کی بات کریں یا پھر ہم رجب شعبان کی بات کریں، جب کافی سارے جشن ہوتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، تو پھر کیوں آج کے دور میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری مجلسوں کے بعد بھی ایک ایسا کوشچن آنسر سیشن ہو جہاں پہ ینگسٹرز یا جنہیں بھی اپنے سوالات کرنے ہوں وہ کر سکے. یا پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر پوچھ لیا جائے تو مطلب یہ توہین ہو جاتی ہے کبھی. لیکن کافی سارے عالموں کو یہ لگتا ہے کہ یہ کس طرح سے آپ اسلام پہ سوال کر سکتے ہیں یا اس طرح کے کوشچنز کیسے پوچھ سکتے ہیں، جبکہ امام کے دور میں تو اسے اپریشیٹ کیا جاتا تھا. دیکھیے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ میں دین سے زیادہ محترم ہو جاتا ہوں. یہ چیز بہت ضروری ہے کہ میں سمجھوں کہ میں دین سے زیادہ محترم نہیں ہوں. جو محترم ہے وہ دین ہے، اور میرے پاس علم لدنی بھی نہیں ہے. یہ کلیئر ہونا چاہیے خود پبلک کے لیے بھی اور مولانا کے لیے بھی کہ ہر سوال کا جواب ہمیں نہیں پتہ. تو اگر میں نے اس چیز کو ممبر پہ واضح کر دیا کہ مجھے ہر چیز کا معلوم اور علم نہیں ہے، بہت سے سوالات آپ کے ہوں گے جو میں ابھی نہیں بتا سکتا، میں کل چیک کروں گا، تو یہ دروازہ کھلے گا. ڈانٹنے پھٹکارنے یا یہ غصہ خود ہونے کی پبلک کو بھی اس کو تھوڑا ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. بعض اوقات لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر مولانا سے پوچھا ہے تو ان کو معلوم ہی ہونا چاہیے. نہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی کے ذہن میں نہیں رہتا. اسٹڈی کرتا ہے، پوچھتا ہے، اپنے بڑوں سے پوچھتا ہے. ہر آدمی کا ایک بڑا ہوتا ہے. ہم سے بھی کچھ بڑے لوگ ہیں، سینئرز ہیں، ہم ان سے جا کے پوچھیں گے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے. پبلک کو بھی سمجھنا چاہیے، یہ دونوں طرف سے سمجھنا چاہیے. ہمیں بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ہمیں فوراً جواب نہیں دینا ہے. اگر نہیں آتا ہم بعد میں انشاءاللہ چیک کریں گے. اور پبلک بھی مولانا سے اتنی توقع رکھے کہ وہ امام سے سوال نہیں کر رہی ہے، وہ مولانا سے سوال کر رہی ہے. وہ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں نہ وہ جواب دے دیں. یہ چیز ہونا چاہیے. آپ نے اچھا کہا، یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اس سے آپ کی خود جو مجلسیں ہوں گی، جو محفلیں ہوں گی، ان کا ایک مرتبہ اور وقار بڑھے گا. لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے، سوالات کا موقع ملے گا. اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں، وہ حل ہو جائے. سوال پہاڑ بن جائے گا تو دیر ہو جائے گی. مجھے تو لگتا ہے کہ نیلم اب
مطلب ذہن میں لوگوں کے سوال ہی نہیں آتے ہیں, بہت کم ہے. نہیں ایسے نہیں ہے, ساجد سوالات آتے ہیں مولانا شاید لوگ جواب نہیں دیں. اوکے, نہ انہیں جواب ملتا ہے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کافی بار نا عالم برا مان جاتے ہیں کہ آپ ایسے پوچھ کیسے سکتے ہیں, یا پھر وہ ایک ٹائم فریم ہوتا ہے کہ جانا ہوتا ہے, تو شاید سوالات آنسر نہیں ہوتا. ہاں ایکچولی یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بہت سارے لوگ ایسا مطلب وہ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, اس لیے بھی نہیں پوچھتے ہیں. ہو سکتا ہے سوال ذہن میں بھی نہ ہو, طرح طرح کے مرحلے الگ طرح طرح کے, لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ سوال جواب کر سکتے ہیں. مولانا نے بتایا ہوگا تو صحیح ہوگا, ہمارے ذہن میں نہیں, اس طرح نہیں. آپ اپنے سوال, اپنے ڈاؤٹس ہمیشہ ائمہ نے, ہم نے عرض کیا ائمہ نے دروازے کھلے رکھے, جس نے بھی جس طرح کا سوال کیا. اور سوال کرنے والا آپ کے معیار سے سوال نہیں کرے گا, وہ اپنے معیار سے سوال کرے گا. ہو سکتا ہے آپ کے لیے وہ KG کا سوال ہو, آپ ہنسے کہ ہم سے ایسا سوال کیا, وہ اس نے آپ کو نظر میں رکھ کے سوال نہیں کیا, اپنے آپ کو نظر میں رکھ کے سوال. اس طرح کے لہذا امام نے 900, میں اگر کہوں کہ 900 ٹیچر اسی لیے بیٹھائے ہیں کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آ کر سوال کرے. یہ شخص نے, عبداللہ دیسانی نے آ کر سوال کیا ہشام ابن حکم سے, عجیب سوال, میں آپ کی خدمت میں کروں. اس نے کہا کہ کیا خدا ہے؟ جناب ہشام ابن حکم سے پوچھا. ہشام ابن حکم نے کہا خدا ہے. کہا خدا قادر بھی ہے, قدرت بھی رکھتا ہے, پاور ہے خدا کے پاس. کہا میرا خدا قادر بھی ہے اور ہر چیز پر مسلط بھی ہے. کہا اچھا اگر ایسا ہے, تمہارا خدا قادر ہے, مسلط ہے, تو کیا خدا ایک انڈے میں پوری دنیا کو لے آئے, نہ دنیا چھوٹی ہو نہ انڈا بڑا ہو؟ اب یہ سوال ہے, یہ تو آج کل کے یہ ایک سوال ہے کہ ایک انڈے میں پوری دنیا کو لائی جائے, نہ دنیا جو ہے چھوٹی کی جائے اور نہ انڈے کو بڑا. اس زمانے میں بھی سوال کیا, اس زمانے میں سوال کیا. اب ہشام ابن حکم, میں نے عرض کیا نا, جب آپ کو جواب نہیں پتا تو آپ ٹرائی بھی مت کریے, آپ جائیے جس سے علم آپ نے حاصل کیا ہے. جناب ہشام ابن حکم نے بغیر کسی شرمندگی کے کہا کہ مجھے موقع دو, میں اس سوال کا جواب پوچھ کر تمہیں بتاتا ہوں. یہ مولا کی بارگاہ میں آئے. آنے کے بعد انہوں نے حضرت سے کہا مولا ایک شخص ہے, اس نے اس طرح مجھ سے سوال کیا. حضرت نے فرمایا کہ یہ سوال کیا ہے؟ کہاں. مولا نے فرمایا اس کا جواب اس طرح دو. اب تو وجہ فرمائے مولا دیکھیں تربیت کر رہے ہیں, صرف جواب دینا نہیں ہے بلکہ جواب دینے کا سلیقہ بھی حضرت سکھا رہے ہیں. اسی کو کہتے ہیں شاگردوں کی تربیت, یعنی ایسے. حضرت نے فرمایا سب سے پہلے بتاؤ کہ تمہارے پاس حواس کتنے. حواس کہتے ہیں یعنی جن چیزوں سے ہم احساس کرتے ہیں, جیسے احسن تو سینسز, جیسے زبان سے ہم چکھتے ہیں, آنکھوں سے دیکھتے ہیں, کان سے سنتے ہیں, ہاتھوں سے کسی چیز کو لمس کرتے ہیں, یعنی 5 سینسری آرگن. احسن تو انہوں نے کہا کہ 5 ہیں. مولا نے فرمایا ان حواس میں سب سے چھوٹا کون ہے؟ انہوں نے کہا آنکھ. حضرت نے فرمایا اور ان آنکھوں کی جو بینائی کا مرحلہ ہے, وہ آنکھوں کی بینائی جہاں سے دیکھی جاتی ہے وہ کتنا بڑا ہے. اب ظاہر سے بات ہے آنکھ خود چھوٹی اور پوری آنکھ سے ہم نہیں دیکھتے بلکہ ایک دانہ جو ایک حصہ ہے اس سے ہم دیکھتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ وہ جس سے دیکھتے ہو اس کی مقدار کتنی, اس کا حجم کتنا ہوگا؟ انہوں نے کہا مولا ایک دال کے دانے کے برابر ہوگا, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. حضرت نے کہا یہ دیکھیں کیسے سسٹمیٹک ہے. پھر حضرت نے کہا کہ اب اپنی آنکھوں کو کھولو اور اس آنکھوں سے آسمان دیکھو, زمین دیکھو, اپنے آگے کا حصہ دیکھو, آگے کی طرف جو ہے. انہوں نے سب دیکھا. حضرت نے فرمایا کیا نظر آیا؟ کہ مولا آسمان, مولا یہ پوری زمین نظر آئی, وہ صحرا, وہ بیابان, وہ دریا, سب نظر آیا. حضرت نے فرمایا اگر بات خدا کی قدرت کی ہے تو خدا قادر ہے اس ایک دانے میں جو تمہاری آنکھوں میں ہے اس تمام اس عظیم آسمان کو اس نے سمو دیا ہے. تم نے اسی آنکھ کے ذریعے اس آسمان کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اس کا انعکاس تمہاری آنکھوں میں ہوا نہیں؟ وہ دریا نظر آیا یا نہیں ہے؟ وہ صحرا نظر آیا نہیں آیا؟ انہوں نے کہا. فوراً امام کے قدموں پہ گرے, کہا مولا بس یہی جواب ہے, اور آ کر اسے جواب دیا. اور یہ جواب اتنا اہم تھا کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ شخص عبداللہ دیسانی نے فوراً ہشام سے پوچھا کہاں سے یہ جواب تم نے سیکھا ہے؟ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا. یہ فوراً مولا کی خدمت میں آیا تاکہ حضرت سے اور سوال کرے. اور اس نے بھی آنے کے بعد ایک سوال جو ابتدا میں اس نے کیا, حضرت کا اندازہ لگ وہ والا تو نہیں تھا کہ پہلے مرغی ہے کہ پہلے نہیں, حضرت سے آ کر اس نے سوال کیا کہ مولا
خدا ہے وہی سوال. جی. حضرت نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ اس کا نام عبداللہ تھا. جی. حضرت نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ یہ فوراً بھاگ آیا. لوگوں نے کہا تم کیوں لوٹ آئے؟ کہا میں نے سوال کیا تو خدا ہے اور میرا نام عبداللہ ہے. اگر حضرت پوچھ لیتے کہ اگر خدا نہیں ہے تو تم عبداللہ کہاں سے ہو؟ اب دیکھیے نزاکت سوال کی. جی. یعنی حضرت نے نام پوچھا, یہ بھی سمجھدار آدمی تھے, سمجھ گیا کہ میرا جواب جو ہے مل گیا. بہرکیف اگر آپ دیکھیں یہ وہ علمی مشاہدات ہیں جو حضرت نے بتائے. میں شاید یہاں پہ ایک دو چیزیں کلیئر کر دوں کہ یہ جواب جو حضرت نے دیا, ایک تو اس لیے نہیں دیا کہ آپ کا یہ سوال کہ خدا اس انڈے میں دنیا اور دنیا میں انڈا, نہیں, بات یہ نہیں ہے. میں ناظرین کی بھی خدمت میں کہوں, دیکھیں خدا کی قدرت کا تعلق بالکل محالات سے نہیں ہوتا. بالکل. یعنی جو چیز محال ہے اس میں قدرت خدا کو نہیں پرکھا جائے گا. وہ سسٹم بنایا اللہ نے کہ آپ کہیے کہ دنیا چھوٹی نہ ہو, انڈا بڑا نہ ہو. بات اگر قدرت سمجھنے کی ہے, خدا کی قدرت سمجھنا چاہتے ہو تو قدرت اپنی آنکھوں کے ذریعے بھی تم سمجھ. ایسا بھی نہیں ہے کہ بڑی چیز دیکھنا ہے تو آنکھ بڑی ہو جائے یا چھوٹی. یعنی قدرت خدا میں کوئی شک مت کرو, لیکن یہ تمہیں جو مثال دی گئی ہے وہ قدرت خدا کو سمجھانے کے لیے, اور تم جو سوال کرو وہ محال چیزوں کے بارے میں کر رہے ہو. محال چیزوں کے بارے میں قدرت خدا کا تعلق نہیں ہوتا. اس طرح کے اور بہت سے علمی مناظرات حضرت کے موجود ہیں. جی. یعنی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے دور میں انہوں نے جس طرح سے اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کیا تھا, اگر آج پھر سے ایک بار پھر اسی طرح کی ٹریننگ ہمارے عالم اپنے اسٹوڈنٹس کو دے تو ایک اچھا ریولیوشن آ جا سکتا ہے, جس کی ضرورت آج کے دور میں بھی ہے. آج کے دور میں جی. بہت سے مقامات تھے. حتیٰ حضرت اپنے بعض شاگردوں کو جب وہ مناظرہ کر کے آتے تھے نا تو حضرت کہتے تھے ریپیٹ کرو. یہاں تک ہوتا تھا, نہیں حضرت کہتے تھے کیسے اس سے مناظرہ کیا؟ تو انہی ہشام ابن حکم سے مولا نے فرمایا وہ فلاں کوفی عالم سے تم نے جو مناظرہ کیا تو بتاؤ. مولا آپ کے سامنے میں کیسے گفتگو کروں گا؟ آپ اگر موجود ہوں تو میرے لب کھلیں گے نہیں, میری زبان لکنت کرے گی. حضرت نے فرمایا نہیں, ہمارا حکم ہے. یعنی حضرت تربیت کر رہے ہیں. یہ جو نیلم کی بات تھی آگا کہ مطلب اس طرح کے اگر سسٹم ہو جائیں, آج بھی ہوتے ہیں کالج یونیورسٹیز میں نیلم ہوتے ہیں گروپ ڈسکشن, اسلامک گروپس میں نہیں ہوتے, یہ کلچر نہیں ہوتے, اسلامک گروپ کی بات نہیں, لیکن یہ کلچر جو مطلب دیکھا جائے تو صرف مدرسے تک ہی محدود ہے. یہاں پہ اگر عام عوام کی بات کریں اور ان کا اگر ان تک جو ہے ڈسکشن یا مناظرے کی بات کریں تو شاید یہ چیز بالکل ختم ہو چکی ہے. اس کا آرگنائز کرنا, کیونکہ اس سے تو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ جب گروپ ڈسکشن کرتے ہیں تو ایک دوسرے گروپ کے بارے میں بھی جانتے ہیں, یا پر ہم لوگ کا یہی ہے کہ خالی ہم ریسیو کر رہے ہیں چیزوں کو اور اس پر مطلب رزلٹ نہیں ہو پا رہا ہے. تو میرے خیال سے بہت اچھی چیزیں, اگر یہ چیزیں گروپ ڈسکشن ہو یا آپس میں تعلقات بڑھانے کے لیے بات چیت ہو تو شاید علم بھی بڑھے اور اضافہ بھی ہوتا رہے کئی چیزوں میں. بالکل. جی مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ہم بھی شکر گزار ہیں آپ حضرات کے کہ بہترین موقع اس پروگرام چرچا ٹائم میں آپ نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی سعی و تلاش کو قبول فرمائے. الہی آمین. تو نیلم, لیکن ابھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے بہت کچھ بات کرنا باقی ہے. ہاں, بہت چرچا باقی ہے. ناظرین, آج کے پروگرام کو ہم لوگ یہاں پر ختم کر رہے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کے فقہ جعفری کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور یہ بات آج کے ایپیسوڈ میں کلیئر ہو گئی ہے کہ جو قانون پروردگار عالم کا ہے اور جو سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اسی کا نام فقہ جعفری ہے. کوئی الگ قانون نہیں ہے, کوئی الگ کتاب نہیں ہے, کوئی الگ فارمولا نہیں ہے, کوئی الگ ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ نہیں الگ چیزیں میں کر رہا ہوں. یہی ہماری پہچان ہے اور یہی اصول ہے, یہی قانون ہے, اسی کے اوپر ہم سب کو چلنا ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں چرچا ٹائم میں پھر ہم لوگ ملاقات کریں گے مولانا صاحب سے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے امام صادق علیہ السلام نے علم کے میدان میں وہ کام کو انجام دیا ہے جو آج پوری دنیا ان کی طرف جو ہے مائل ہو رہی ہے اور جاننے کی کوشش کر رہی ہے. خاص کر اگر سائنس کی ہم لوگ بات کریں, اس حوالے سے بھی ہم لوگ انشاءاللہ گفتگو کریں گے آنے والے ایپیسوڈ میں. ہمیں دیجیے اجازت, ہماری ٹیم کے ساتھ دیکھتے رہے چینل میں. بہت بہت شکریہ.